ساتھ میل جول نہیں رکھنا، تو یہ پیغام ہمارا نہیں ہے، یہ پیغام وہی ہے جو پیغام اپنی جان کو آقا کے سر پر نچھاور کرتے کرتے صحابہ نے جو پیغام دیا تھا، جو پیغام حضرت خالد ابن ولید نے دیا تھا، جو پیغام حضرت اکرمہ نے دیا تھا، جو پیغام حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت کعب بن مالک نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت انس ابن مالک نے دیا تھا، جو پیغام حضرت امیر حمزہ نے دیا تھا، جو پیغام صحابہ نے دیا تھا، اعلیٰ حضرت بولے شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، شور تکبیر سے بزدل نہیں بنایا ہمارے آقاؤں نے، ہمیں وہ طاقت دی ہے، ہمیں وہ نڈر بنایا، وہ بے خوف بنایا کہ شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیسے نصرت پہ لاکھ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ کیسے چل پائے گا، وہ کیسے چل پائے گا؟ تو کیا سمجھتے ہو ہمیں ہمارے خدا و رسول نے وہ شریعت دی ہے جس پہ چلنا ہی ناممکن ہے؟ نا نا نا، شریعت پر چلنا ہے، اور چلنا ہے۔ جو یہ کہے کیسے چل پائے گا، اس سے کہنا کہ تم نہیں چل پاؤ گے، اب ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے، ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے، اس لیے کہ جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو شریعت کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ ہمارے بس میں آخر کرنے لگا، سن لو سمجھ لو، نئے نئے فتنے آتے ہیں، نئے نئے فتنوں کے دور ہیں۔ ایک مولانا صاحب وہ بھی نکل پڑے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب جسے چاہے جو بنا دے، ہے نا؟ ہاں، وہ مولانا صاحب ایک نئے مارکیٹ میں آئے ہیں، ہے نا؟ پرانے تھے لیکن کچھ لیبل نئے لگے ہیں ان کے اوپر، برانڈیڈ ہو گئے ہیں وہ، ہے نا؟ ہاں، پیک سیل پیک ہو گئے ہیں وہ اب۔ ہاں، تو وہ آئے تو بولے کئی چیزیں جس کا میں بہت حد تک کل آپریشن کر بھی چکا، لیکن چونکہ ہر فتنے کا سد باب علماء کیا ذمہ داری ہے، علماء کی یہ آقا نے ہمیں دی ہے، تو میں بس وہ آخری بات کر بھی دوں تاکہ وہ آپ کا ذہن تازہ بھی ہو جائے اور واضح بھی ہو جائے کہ بس ایک حوالے تو میرے پاس بہت ہے، میں نے آج جمعے میں بھی بیان کیا، لیکن بس ایک حوالہ سن لو تاکہ تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے، اور ایسے فتنوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی بات درست لگنے لگے تو تم یہ سوچنا کہ ہمارے اندر تو کبھی کہیں پانی نہیں مرنے لگا، ہماری بنیادیں تو کمزور نہیں ہونے لگی۔ سنو، اعلیٰ حضرت سن لو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے، سوال ہے بس وہ سن لو پھر صلاۃ والسلام ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا جو وہابی دیوبندی مرزائی غیر مقلدین کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا، یہ پوچھا گیا سوال میں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ نشست برخاست ان کے ساتھ برائے امور دنیا ہے، قرابت یا کسی امر ضروری کے سبب ان کے شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے، ان کے افعال و اقوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تب بھی ان کی مجلس میں شرکت کفر ہے۔ یہ اب جو حکم شرع ہو بیان فرمائیں۔ یہ سوال ہے، یہ کیا ہے؟ سوال۔ اب جواب سن لو، اور جواب یہ بھی سن لینا، ان مولانا صاحب کا بھی سن لینا، ان مولوی کا بھی جو کہتے ہیں ہر وہابی کافر تھوڑی ہے، ہر وہابی کافر تھوڑی ہے۔ میں نے اس کا جواب بہت حد تک دے بھی دیا، لیکن آپ لوگوں کے قلوب سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو، اس لیے یہاں بھی کچھ حصہ بیان کیے دیتا ہوں۔ الجواب، اعلیٰ حضرت الجواب، سوال کیا ہوا تھا کہ جو نشست و برخاست کرے، مولانا صاحب نے کہا وہابیوں کے ساتھ جو نشست و برخاست کرے، ایک مولانا صاحب نے کہا وہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت میں نے جب یہ فتویٰ سنا تو میں تو سنبھل کے بیٹھا، جب سوال پڑا کہ اپنے وقت کا امام آج کر کے مولانا صاحب ہوتے تو الٹا، ارے وہ مولانا صاحب ہی توبہ کرے، ارے کافر کیسے کہہ دیا؟ سنو اعلیٰ حضرت کو اور سمجھو۔ اعلیٰ حضرت بولے الجواب وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ، وہابیہ
وغیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، سب کفار مرتدین ہیں۔ یہ بولے جو یہ کہتا ہے سب کفار ہیں وہ جھوٹا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ حضرت کو پڑھا ہی نہیں جی۔ سچائی تو یہ ہے اگر تمہاری لائبریریوں سے فتاوی رضویہ شریف نکالی جائے تو آدھا کلو تو دھول اس میں ایٹھی بھی ہوگی، پھوکو گے تو دھول نکلے گی، مطالعے کی فرصت نہیں ہے تمہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت بولے وہابیہ غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست برخاست حرام، ان سے میل جول حرام ہے اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہوں۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، وقال اللہ تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ حدیث یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نے تلاوت کری۔ اب سنو، اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں، کما بینا فی المحجۃ المؤتمنہ۔ سنو ان کے پاس اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے پاس سوال کیا ہوا تھا وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مولانا صاحب کافر کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سنو فرماتے ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ وہ خود کافر ہے، بلا شبہ وہ خود کافر۔ اعلیٰ حضرت نے شقی میں پلٹ دی پوری اٹھا کر کہا بلا شبہ اگر وہابیوں کے ساتھ وہابیوں کو مسلمان سمجھ کر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ خود کافر۔ اب سنو، اچھا بلا شبہ خود کافر ہے، فتاوی بزازیہ و مجموع الانہار و در مختار وغیرہ میں من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ اب دوسری شق پر آئے، دوسری شق پہ آئے، توجہ غور سے سننا، توجہ کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ حضرت اور مجدد اور امام وقت کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں، سنو فرماتے اب دوسری شق پہ آئے، بولے اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے، مگر فاسق ضرور ہے۔ توجہ، ابھی قلم رضا رکا نہیں ہے، ہاں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ سنو آگے بولے اگر وہابی کو وہابی کافر سمجھ کر ان سے ملتا ہے تو فرماتے ہیں اگرچہ اس قدر سے کافر نہیں ہوگا لیکن فاسق۔ اب سنو آگے فرماتے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قریب بحرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب۔ بولے اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے، بالآخر اس پہ اندیشہ جو کافر بھی سمجھ کر ملتا ہے اس پر اندیشہ کفر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ وہ سبق آموز تعلیم فرمایا، فرماتے ہیں وہ سن لو بس، فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، میں طرز بس پالی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے اضافہ نہیں کر رہا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی شرح الصدور میں فرماتے ہیں ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، تجھے کلمہ نہ پڑھنے دیں گے۔ جب یہ واقعہ اعلیٰ حضرت شرح
صدور کا. اب اعلیٰ حضرت اس واقعوں کو بیان کر کے تبصرہ فرماتے ہیں. جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے تو یہ لوگ تو اللہ جل وعلا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں, ان کی تنقیص شان کرتے ہیں, انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے. جی فتنوں میں نہ پڑھو, کسی کو نہ سنو. ابھی آپ نے قاری صاحب سے بھی یہی سنا کہ بالکل نئے نئے فتنوں کو پر توجہ نہیں دینا. آپ کو جو نئے نئے فتنے اٹھے ان کو بالکل توجہ نہیں دینا. وہ کیا کہہ رہا ہے, تمہاری پلیٹ میں وہابیت تھوڑی گھس جائے گی. اعلیٰ حضرت بولے پلیٹ چھوڑ, اگر ان کے پاس بیٹھے گا تیرے دل میں وہابیت گھس جائے گی. وہی تو بولے نا, واہ واہ واہ, کفر ہے اور کلمہ مرتے ٹائم ملنا اسے سخت دشوار ہے. تم میرے پاس الجامعۃ الحشمتیہ کے طلبہ آئے, وہ دکھانے لگے, بولے حضرت نئے نئے جو آج کے دور کے چلے ہیں وہ انسٹاگرام تو فیس بک نئی بلائیں, تو بتانے لگے حضرت ان چیزوں پر, ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کے اوپر سنی تو کیا دیوبندی اس مولوی سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں. دیوبندی خوش ہو رہے ہیں. یہ دیکھو یہ نکلا بریلویوں کا ایسا مولوی جو خود بریلویوں کو ہی برا کہہ رہا ہے. صبح شام مزارات اولیاء کے خلاف بول رہا ہے, صبح شام علماء اہل سنت کے خلاف بول رہا ہے. باقاعدہ مجھے دکھایا. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا رد کر رہے ہو یا ایک فرد خاص یا ایک جماعت خاص یا ایک خاص سلسلے کا رد کر رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, تم غلط فہمی میں ہو. تم حقیقت میں سنیت کا رد کر رہے ہو. تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کو الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہو. سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. آج بھی لوٹا, ہم تو تمہیں بھی دعوت اصلاح اور دعوت جو ہے وہ دین دیتے ہیں. ہاں دین دعوت مسلک کے اعلیٰ حضرت دیتے ہیں کہ آ جاؤ. چونکہ سب سے بڑی اصلاح تو اصلاح عقائد ہے نا. اپنے عقیدوں اپنی گفتگو کو سدھارو. ہاں یہ نہ ہو کہ تمہاری تقریر سے وہابیت کو فائدہ ہو, تمہاری تقریر سے دیوبندیت زیادہ خوش ہو. میرے اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا, دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں. دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. تو باتیں بہت ہیں, گفتگو بہت, کبھی تفسیر ہوگی تو میں بتاؤں گا. کیا کہنے لگے وہ عرب شریف کے اندر وہ قالین بھی وہابیوں نے بچھایا تو فرج بھی دیوبندیوں کا تو اے سی بھی دیوبندی کا. بے گدھے تجھے پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو الٹا نجدی حضور کی دولت کے اوپر پل رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا, کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب. حضور نے نیچے خزانہ وہ پیٹرول ڈیزل کا نکلوا دیا, وہاں سے خزانہ نکل رہا ہے. حضور کا کرم ہوا, زمین سونا اگل رہی ہے. تو کوئی وہابی, ویسے تو کائنات حضور کے صدقے میں پل رہی ہے, لیکن بظاہر بھی وہاں پر جو بھی انتظام و انصرام ہے آقا خود وہ فرما رہے ہیں, کوئی وہابی نہیں کر رہا, کوئی دیوبندی نہیں, بلکہ وہابی اور دیوبندی خود آقا کی دولت پر پل رہے ہیں. تم ایک میسج کا دیتے ہو, عام انسان بیچارہ بھولا سنی وہ کہے ارے وہابی اتنی خدمت کر رہے تو اس کے دل کے اندر نرم گوشہ ہے, تو کس کی تم طرفداری کر رہے ہو, کس کی حمایت کر رہے ہو. سوچنا چاہیے تمہیں بھی. نفس اتنا ہے موٹا, نفس اتنا گینڈا ہے, تمہیں اگر دو بات کہہ دے تو جواب کے لیے تمہیں منبر رسول چاہیے ہے. تمہیں اگر کوئی کہہ دے تو اپنی بے عزتی تمہیں برداشت نہیں. میں نے کہا ظالم تجھے اپنا تیری عزت کی پڑی ہوگی, ہمیں عزت رسول اللہ کے اوپر جان دینا ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہے ہماری عزت رہے نہ رہے رسول اللہ کی عزت کے اوپر اگر آج بھی آئے گی تو آج آنے نہیں جائے. زندہ باد. بہت اپنا نفس اتنا موٹا ہے کہ اگر کوئی دو بات کہہ دے تو باقاعدہ آؤ, تاریخ لو اور پھر اس کے بعد مائک پر جواب دو. اگنور کر دیتے نا, اپنا نہیں تو ہمیں کیسے کہہ دیا, ہمیں کیسے کہہ دیا. یہ ہے مولوی, اپنے دشمن کے لیے آدھا گھنٹہ بولیں گے, لیکن کہہ دو کہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے بول دو, وہابیوں کے لیے زمان, بلکہ الٹا سنیوں کے لیے بولنا ہے, الٹا. اچھا اور ایک بات اور بھی ذہن میں آئی چلتے چلتے,
کہنے لگے کہ وہ ایک پتہ نہیں کون، وہ تو جب بات آئی تو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ گرتے ہی مزہ بدل گیا، ابھی تو مزہ ہی بدلا ہوا ہے، ہاں مزہ ہی بدل گیا، وہ دوسری چیزیں، بہرحال میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا۔ تو کیا کہنے لگے، بولے وہ کہ وہ ادھر گھسے تو ادھر گھسے، ایک پیر صاحب وہاں کوئی عرب شریف میں ہوئے تو وہ پیر صاحب حالانکہ نام بھی لینے کی ہمت نہیں پڑی، ادھر گھسے ادھر گھسے، تو کہہ رہا کہ میں نے وہ کہا کہ دیکھو یہ سب نجدیوں کی دکانیں ہیں، دیوبندیوں کی ہیں، اب اس کے اندر خریدنا وریدنا جائز ہے، کہو معاذ اللہ۔ مطلب عرب شریف میں اگر حکومت نجدیوں کی ہے تو ساری عوام نجدی، تو تم سے بڑا کفر کی مشین اور کس نے چلا دی؟ تم سے بڑی کفر۔ یہاں پر توجہ، یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ یہاں پر حکومت یہ مشرکین کی ہے، تو کیا پورا ہندوستان مشرکی ہے؟ ہم بھی تو رہتے ہیں نا، آپ بھی تو رہتے ہو نا، سنی بھی تو ہیں۔ عرب شریف میں بلا تجزیہ و بلا تمثیل، عرب شریف کے اندر اگر حکومت کے اندر نجدی آ بھی گئے تو کیا پورے عرب شریف والے سب نجدی ہو گئے، سارے وہابی ہو گئے؟ ارے سب سے بڑی کفر کی مشین تو تو نے چلا دی، سارے عرب شریف کے لوگوں کو، سارے مکہ، آج بھی وہاں پر آقا کی میلادیں ہوتی ہیں، عوام آج بھی آقا کی میلاد مناتی ہے، میں نے خود شرکتیں کری ہیں وہاں عربیوں لوگوں کے محفلوں کے اندر، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مع دعاء اللہ داعی، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، وہ دیگر عربی کے اشعار پڑھتے ہیں، آج بھی وہاں اکثریت سنیوں کی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ تم نے کتنی بڑی کفر کی مشین چلا دی، سب نجدی ہیں، سب نجدی ہیں معاذ اللہ۔ ارے حیا کرو، شرم کرو، اپنے نفس کی بات آئی تو تم نے شریعت کے اصول بھی بالائے طاق رکھ دیے۔ آج بھی ہم آج بھی کہنے کو تو ہم تمہاری زبان کیا ہی استعمال کریں جو تم بالکل بادارو استعمال کرتے ہو، ہمارا وہ شیوا نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے حضور کے غداروں سے وہ لڑنے سے، فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو وہابی دیوبندیوں سے انہی کو بالکل جو ہے وہ دنا دن ہکال رہے ہیں، اور وہ پھر آ جاتے ہیں وہ کھیتوں کے اندر، پھر ہکالنا پڑتا ہے۔ سنی ہماری کھیتی ہے نا، وہ گھس آتے ہیں بیل، پھر ہم بیلوں کو ہکالتے ہیں، تو یہی ڈیوٹی ہمیں ہمارے بزرگوں نے لگا رکھی۔ لیکن ہم تمہیں بھی اس دعوت دیتے ہیں، سدھرو، سنبھلو، کل مرنا تم نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے، جواب تم نے بھی دینا ہے کہ تم اپنی تقریروں سے فائدہ سنیت کا پہنچا رہے تھے یا تمہاری تقریروں سے دیوبندیت کو فائدہ ہو رہا تھا، سمجھو اور اپنی ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے غداروں سے بچنے، حضور کے وفاداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سچے امن والے ہیں، ہم سچے شانتی والے ہیں، ہم نہیں اختلاف کی بات کرتے، لیکن ہاں جو غلط بات کرتا اس کا جواب پھر ہمارا فرض منصبی فرض دینی ہے، جواب ضرور دیتے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حوالے بہت ہیں میرے پاس لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو بیان کروں گا، اور دیگر جگہ میں نے بیان بھی کر دیے ہیں، لیکن تم سے یہ کہنا ہے عرس حضور معصوم ملت، ذرا زور سے۔ اب کہو گے قاری صاحب کہیں گے حضرت حضور معصوم ملت کا عرس تھا، آپ نے حضرت کے اوپر کچھ بیان نہیں کیا، تو میں قاری صاحب سے کہوں گا قاری صاحب حضرت کی کا سب سے بڑی حضرت کی سوانح حیات یہی تھی کہ حضور کی بات ہو اور حضور کے غداروں کا رد ہوتا رہے۔ سب سے بڑا حضرت کا عرس یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مشرب شیر بیش سنت اس کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، اس کے اوپر بیانات چلتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہو، ہم ہو کہ تم ہو کہ یہ علماء ہو کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، ہم بھی قائم رہے، تم بھی قائم رہو، یہ علماء کی جماعت بھی قائم رہے، سب قائم رہے، کس لیے؟ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم۔ غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، آقا آپ کے غلام بنے رہے، وہ قائم رہے، پھلتے پھولتے رہے، آپ کے دشمنوں کا سر کچلتے رہے، ان کا رد کرتے رہے، ان کو سنیوں کو کھیتوں میں آئے تو کھدیرتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ کی محمد سے وفا، کی آقا سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔
مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہے